ہمارے سارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا معاملہ اپنے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح رہا، ہمیشہ اسی طرح رہا۔ مخالفین نے گالیاں بھی دیں اور سخت کلامی سے بھی پیش آئے، سخت سے سخت جملے بھی استعمال کر لیے، لیکن کبھی جواب میں انہوں نے سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے اقطاب میں سے ہیں، تو ان کو جو ان کے بعض مخالفین تھے وہ کچھ نہ کچھ رسالے میں چھاپ کے ان کے خلاف بہت سخت قسم کے جملے لکھ کر بھیجتے رہتے تھے، کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے اور بڑے ہی بیہودہ انداز کے جملے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے رہتے تھے۔ ہر کچھ دن کے بعد کوئی آ جاتا تھا اسی طرح کا، کوئی خط آ جاتا تھا، کوئی تحریر آ جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ دنوں تک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آخر زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، تو اس واسطے ان کے شاگرد خط پڑھ کے سنایا کرتے تھے حضرت کو، جو ڈاک آتی تھی۔ تو کچھ دن ایسے گزرے کہ ان صاحب نے کوئی خط، ان کا خط نہیں آیا، کوئی تحریر نہیں سنائی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو ایک دن حضرت گنگوہی نے پوچھا ان صاحب سے کہ ارے بھائی، وہ صاحب، وہ ہمارے دوست نے کیا ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ ہمارے دوست نے کیا ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، غالباً حضرت مولانا یحییٰ صاحب تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت وہ تو آتا تو اب بھی ہے، لیکن اس میں تو گالیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، آپ کو کیا سناؤں؟ آپ کو اسے سنانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے میں سناتا نہیں ہوں وہ خط جو ایسے خطوط آتے ہیں اسے۔ کہا نہیں بھائی، سنایا کرو، ہم تو اس لیے سنتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی غلطی انہوں نے ایسی پکڑ لی ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو ہم اپنی اس کی اصلاح کر لیں۔ جو آدمی گالیاں دے رہا ہے مسلسل، اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں سنایا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی غلطی پر ہمیں متنبہ کیا ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کے سے سمجھ میں آ جائے، اور پھر یہ مقام تھا ہمارے اتباع سنت۔ اتباع سنت صرف ظاہری شکل و صورت کو درست کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ ان اوصاف کو اپنے دل میں رچانے اور بسانے کا نام ہے کہ آدمی نرم خو ہو، دوسروں کے ساتھ کوئی سختی کرنے والا نہ ہو، سختی کے کا معاملہ کرنے والا نہ ہو، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی۔ اب دیکھو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں کیسے کیسے لوگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا انسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ ان کا نام سن کے کانپتے تھے، اور بڑا غصے والے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا روب کا معاملہ ہوتا تھا، اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات ایسے پیش آئے کہ جس میں لوگوں کے ساتھ حضرت عمر نے بہت سختی کا معاملہ فرمایا۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے اور آپ کی صحبت نصیب ہو گئی، تو سارا غصہ جو ہے وہ جاتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایسے ہو گئے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی ایسے ہو گئے کہ بالکل جیسے دوسروں کے آگے بچ جانے والے۔ امیر المومنین بنے ہوئے ہیں، ساری آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، اور ایک بڑھیا بھی کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس کی بات پر کوئی غصہ ہونے کے بجائے اس کی تعریف کر۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، خطبہ یہ دے رہے تھے کہ بھائی لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تم بڑے بڑے مہر مت باندھا کرو عورتوں کے، کیونکہ زیادہ مہر باندھنا نکاح کے وقت میں، کہ ایسے مہر باندھ لینا جس کا دینے کا ارادہ ہی نہ ہو، اتنا لاکھوں میں مہر باندھ لیا اور پھر دینے سے عاجز ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ بھائی بڑے بڑے مہر مت باندھا کرو، اور اگر آئندہ مجھے پتا چلا کہ کسی نے بہت زیادہ مہر باندھا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ فلاں عمل کروں گا، یہ کہہ رہے تھے خطبے میں۔ تو ایک عورت نے بعد میں کہا حضرت عمر سے کہ ہم تمہاری بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ تمہیں تمہاری اتباع کریں یا قرآن کی اتباع کریں؟
تو انہوں نے کہا بھائی قرآن کی کرو، لیکن میں نے تو قرآن کے خلاف کیا بات کہی؟ تو انہوں نے اس عورت نے کہا قرآن یہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ جب تم نے کسی عورت کے لیے ایسا مہر باندھا ہو کہ جو ڈھیر ہو سونے چاندی کا، تو اس میں سے کچھ واپس مت لیا کرو۔ تو قنطار کہا قرآن نے، یعنی ڈھیر سونے چاندی کا۔ تو قرآن تو اس کی اجازت دے رہا ہے کہ ڈھیر سونے چاندی کا ڈھیر بھی مہر بنا سکتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ زیادہ نہ بناؤ، تو آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ تو اب ایک بوڑھیا، ایک عورت وہ کھڑی ہو کے حضرت فاروق اعظم پر یہ تنقید کر رہی ہے، اور اس طرح کر رہی ہے کہ گویا تم نے قرآن کے خلاف بات کہی ہے، بھرے مجمع میں کر رہی ہے۔ تو فوراً کہا ہائے افسوس کہ قریش کی بوڑھیاں بھی عمر سے زیادہ فقہی مسائل کو سمجھتی ہیں، مسائل کو وہ زیادہ سمجھتی ہیں بنسبت عمر ابن خطاب کے۔ تو وہ ابن خطاب جس کے نام سے لوگ لرزہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر ایسے نرم ہو گئے، اتنے نرم پڑ گئے کہ ایک معمولی آدمی بھی ان کو ٹوک دیتا تو اس کے اوپر نہ صرف کہ کوئی غصہ نہ فرماتے، کوئی سختی نہ فرماتے، اس کے ممنون ہوتے، اس کے ممنون احسان ہوتے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو امیر المومنین ہے، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں تھرلا رہی ہیں، اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک رک گئے، اور پھر اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے بولے قف یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے ذرا ٹھہر، یاد کر کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ پہاڑ کا دامن وہ جگہ ہے کہ جہاں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اس طرح چرایا کرتا تھا کہ تیرے پاؤں اونٹوں کے پیشاب میں گھٹنوں تک لت پت ہوا کرتے تھے، اور آج تو آدھی سے زیادہ دنیا پر عمارت کر رہا ہے۔ یہ کہاں سے تبدیلی آ گئی، یہ کیا انقلاب برپا ہو گیا؟ تو پھر خود ہی جواب دیا کہ صرف صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، کہ اس نے یہ عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے مزاج بدل دیے، طبیعتیں بدل دی۔ وہ لوگ کہ جو ذرا ذرا سی بات پر مہینوں بلکہ سالوں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے، باپ مرتا تھا تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے دشمنوں کو معاف نہ کرنا، ان لوگوں کو اتنا نرم خو بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے۔ تو یہ سیرت در حقیقت اسی لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی اپنی طبیعت کو بدلنے کی مشق کرے، اور اگر طبیعت میں سختی ہے تو اس کو دور کرے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔